آج کی روز کی مناسبت سے، چونکہ عزیزو انتہائی پردرد اور دکھ بھری کہانی ہے آج کے دن کی، اس موقع کی مناسبت سے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور خاص طور پہ ولی عصر یوسف زمان حضرت امام زمان عجل اللہ فرج شریف کے حضور تعزیت، تسلیت اور پرساز کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری یہ مجالس در حقیقت بارگاہ ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھے گا محمد وآلہ محمد میں حق کے اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش کا اظہار ہے۔ عزیزان گرامی، ہم یہ جو مجلسیں کرتے ہیں معصومین علیہ السلام کے نام پہ کرتے ہیں، یا ہمارا کوئی عزیز مرتا ہے اس کی تیسرے پہ مجلس سے ادا کرتے ہیں بنام حسین، ہمارا کوئی عزیز مرتا ہے، یعنی ہم مرتا ہمارا ہے ذکر آل محمد کا کرتے ہیں، توجہ ہے، مرتا ہمارا ہے ذکر قرآن کا کرتے ہیں، مرتا ہمارا ہے ذکر اہل بیت کا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ کیا ہمیں شوق ہے کہ جس کا دل آئے اس کا ذکر کر؟ تو نہ میرے عزیزو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خداوند کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو، میں عرض کر چکا عزیزان گرامی، ہماری یہ مجالس در حقیقت بارگاہ پیغمبر میں حق کے اجر رسالت ادا کرنے کی کوشش کا اظہار ہے، اور یہاں اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، خدا نے مانگا ہے، خدا نے مطالبہ کیا ہے کہ میرا حبیب قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی بھی اجر رسالت کا مطالبہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ قرابت داران نبوت، قرابت داران رسالت سے محبت کرو۔ توجہ ہے، تو میرا ساتھ دیجئے، گھبرا کے نہ بیٹھئے، صلوات پڑھے گا محمد وآل محمد۔ آپ کے ذوق کے لیے عرض کرتا چلوں، کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، توجہ ہے، کہ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، مگر یاد رکھ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ لہذا یہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی مودت تقاضۂ اجر رسالت ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی عبادت قبول ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، اللہ کے اسی حکم کی روشنی میں، اسی حکم کی بنا پر ہماری ہر خوشی آل محمد کی خوشی سے وابستہ ہے، ہمارا ہر غم آل محمد کے غموں سے وابستہ ہے، اس لیے کہ جب وہ خوش ہوتے تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، جب ان کے گھر میں دکھ ہوتا ہے تو ہم بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات آواز بلند، مولا یہ فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی طینت سے خالق کیا گیا ہے، وَأُوجِنُوا بِنُورِ وِلَایَتِنَا، اور ان کا خمیر ہماری ولایت کے نور سے گوندا گیا ہے۔ تو جو ہے یعنی ان کی خلقت ہماری بچی ہوئی طینت سے ہے، اور ان کے خمیر میں ہماری ولایت کا نور موجود ہے، اور جس کا اثر یہ ہے کہ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، جب ہم غمزدہ ہو جاتے ہوتے ہیں تو وہ بھی غمزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا خمیر ایک ہے، ہماری طینت ایک ہے، ہماری اصل ایک صلوات پڑھنا محمد وآل محمد۔ تو آج ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عزیزو ہم مجلسوں میں کرتے کیا ہیں؟ عزیزو وہ زمانہ گزر گیا کہ جب چار دیواری کے اندر بیٹھ کے لوگ فیصلہ کر دیتے تھے کہ شیعہ مجلسوں میں یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ آج سنیں
ہماری مدرسے لائیو چل رہی ہے. ہم بتا رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ان مجلسوں میں کرتے کیا ہیں. ہم ان مجلسوں میں یا تو کتاب کا ذکر کرتے ہیں یا وارث کتاب کا ذکر کرتے ہیں. توجہ ہے. ہم ان مجلسوں میں قرآن کی بات کرتے ہیں یا سامت قرآن کی بات کرتے ہیں اور ناطق قرآن کی بات کرتے ہیں. توجہ ہے کہ تھوڑا آپ آواز سے بلند صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. یہ پیغام آپ کے توسل سے جائے گا. آپ میرا ساتھ دیں گے تو پیغام اچھے انداز میں جائے گا اور آپ میرے ساتھ شریک سفر بن جاؤ تاکہ یہ پیغام دنیا تک پہنچ سکے. عزیزوں میں یاد کر رہا ہوں کہ ہم اپنی پہلی بات یاد کر چکے کہ مجلسیں کرتے کیوں ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کا تقاضا ہے کہ محبت کرو اہل بیت سے. اس لیے ہم مجلس کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور مجلس میں کرتے کیا ہیں. مجلس میں کسی غیرے کا ذکر نہیں کرتے. مجلس میں یا قرآن بیان کرتے ہیں یا ناطق قرآن بیان کرتے ہیں یا کتاب کا ذکر کرتے ہیں. یوں عرض کروں یا کتاب کی بات کرتے ہیں یا وارث کتاب کی بات کرتے ہیں. کسی اور کی بات کرتے ہی نہیں ہے. اور کسی اور کی بات کرے تو کرے بھی کیوں. اللہ کے رسول نے ہمیں لوارث تو نہیں چھوڑا ہے. کسی اور کی بات وہ کرے جو بے سہارے ہوں. اللہ کے رسول نے ہمیں دو سہارے دیے ہوئے ہیں. ایک ہاتھ میں کتاب کا دامن تھمایا ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن تھمایا ہے. ہم ادھر ادھر کی بات کریں تو کریں کیوں. ہمیں ضرورت ہی کیا ہے عزیزو. خود پیغمبر فرما گئے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرافی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. کہ میری امت کون ہے. امت رسول کی حضور کس سے مخاطب ہے. عالم ارواح سے مخاطب نہیں ہے. پتھروں سے مخاطب نہیں ہے. بزم میں بیٹھنے والوں سے مخاطب ہے. ذرا بتاؤ کون بیٹھا ہوا ہے بزم پیغمبر میں. امت بیٹھی ہوئی ہے. تو جو ہے یہ امت اصحاب رسول کی شکل میں بیٹھی ہوئی ہے. تو جو ہے امت کے شکل میں بیٹھی ہوئی ہے اصحاب رسول کی شکل میں. اور رسول یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں, اے میری محبت کا دم بھرنے والوں, اے میرا کلمہ پڑھنے والوں, میں جا رہا ہوں. تمہیں بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا. تمہیں قرآن کا سہارا دے کے جا رہا ہوں. تمہیں اپنی اہل بیت کا سہارا دے کے جا رہا ہوں. تو جو ہے بے سہارا رسول چھوڑ کے نہیں جا رہے. پیغمبر فرما رہے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و اطرافی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسری اپنی اطرت اہل بیت دے کے جا رہا ہوں. اور یاد رکھو ما ان تمسکتم بہما, اور میں اللہ کا رسول وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا مصداق نبی ضمانت دے رہا ہوں کہ ما ان تمسکتم بہما, جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہوگے, جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہوگے, لن تضلوا بعدی, میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. صلوات پڑھے پر محمد واجب پانی کا بندہ. ما ان تمسکتم بہما ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا. کب؟ جب تک تم ان دونوں کے دامن سے وابستہ رہوگے. لیکن یاد رکھو دونوں میں سے کسی ایک کا دامن بھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر تمہاری نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی ضمانت نہیں ہے. تمہاری نجات مشروط ہے قرآن و اہل بیت کے ساتھ وابستگی ہو تو. لن تضلوا بعدی. اور توجہ میں طرف کیجیے گا عزیزو, پھر پیغمبر فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا. ان کا رشتہ تو دیکھو آپس میں, ان کا تعلق تو دیکھو آپس میں کتنا گہرا ہے کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. کوئی بات سمجھ میں ہے تو بسم اللہ جواب دیجیے گا ذرا. جہاں تک یہ دونوں
لہذا یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. جس طرح یہ آئے گی میرے پاس، اسی طرح جو ان سے وابستہ ہوگا وہ ساتھ لے کر میرے پاس آئے گی. لیکن جو ان کو چھوڑ دے گا تو پھر وہ گر جائے گا، وہ ڈوب جائے گا. لیکن اگر ان کو تھامے رکھو گے تو یہ دونوں تمہیں گرنے نہیں دیں گے. فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. عزیزان گرامی، چشم فلک نے یہ مناظر بھی محفوظ کر رکھے ہیں کہ دنیا نے ہزار کوشش کی ہے قرآن کو اہل بیت سے جدا کیا جائے. کبھی تو قرآن کے پاروں کو نیزوں پہ بلند کیا تو جو ہے، کبھی قرآن کے پاروں کو نیزوں پہ بلند کیا اور کبھی اہل بیت کے پاروں کو نیزوں پہ بلند کیا، مگر نہ ہی قرآن کے پارے نیزوں پہ بلند ہو کے اہل بیت سے جدا ہو سکے اور نہ ہی اہل بیت کے پارے نیزوں پہ بلند ہو کے قرآن سے جدا ہو سکے. چشم فلک گواہ ہے اس بات کی، یہاں تک کہ چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اہل بیت نے نوکے سنا پہ سوار ہو کے قرآن پڑھ کے دنیا والوں کو بتایا، ارے دنیا والوں، تم ہمارے سروں کو ہمارے تنوں سے جدا تو کر سکتے ہو مگر ہم اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے ہو. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدریہ، حسینیت، جزیدیت، آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، جو شان قرآن کی ہے وہی شان اہل بیت کی ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے ثقلین کہا ہے، یعنی جس معیار پہ قرآن فائز ہے اسی معیار پہ اہل بیت فائز ہیں. جس معیار پہ کتاب ہے وہی معیار وارث کتاب کا ہے. کہ ہو تو نہیں سکتا ہے کہ کتاب سرکار کی ہو استاد تمہارا ہو، نہیں ہو سکتا ہے. کتاب پرائیویٹ ہو استاد سرکاری ہو. جدھر سے کتاب آئے گی ادھر سے استاد آئے گا، یہ ہو نہیں سکتا ہے. کتاب ادھر کی لے لو، استاد اپنا بنا لو، تو جو ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے. لہذا دستور زمانہ بھی یہی ہے. آپ کے علاقے میں پورے ملک میں یونیورسٹیاں، کالج، سکول چل رہے ہیں. کوئی سرکاری سکول ایسا تو دکھا دو گورنمنٹ کا منظور شدہ ماسٹر نہ ہو اور سکول میں آ کے ہیڈ ماسٹر لگ جائے، سکول میں آ کے استاد لگ جائے. اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. بس جس طرح عام سرکاری کتاب کے لیے آپ کا اپنا استاد نہیں ہو سکتا ہے جو آپ کے ووٹ سے بن جائے، اسی طرح قرآن کا استاد بھی ایسا نہیں ہے. جدھر سے قرآن آئے گا ادھر سے ہی استاد آئے گا. جدھر کی کتاب ادھر ہی کا. میں عرض کر چکا جو شان کتاب کی ہے وہی شان استاد کی ہے. تو پتہ کرو قرآن کی کیا شان ہے. قرآن کی یہ شان ہے، اللہ کا یہ ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. خدا یہ کہہ رہے ہیں قرآن ادھر کا نہیں ادھر کا ہے. توجہ، یہ کتاب ادھر کی نہیں ہے ادھر کی ہے. لہذا جو استاد ہوگا وہ ادھر کا نہیں ہوگا ادھر کا ہوگا. جدھر کی کتاب ہے ادھر کا ہی استاد ہوگا. لہذا قرآن ادھر سے آیا ہے تو استاد کعبے سے آئے گا. وہ جو ہے استاد ادھر ادھر سے نہیں آئے گا. جب قرآن اللہ کی جانب سے آ رہا ہے نا تو پھر وارث قرآن، استاد قرآن بیت اللہ سے آئے گا کہیں اور سے. اور جو شان قرآن کی ہے وہی شان وارث قرآن کی ہے، وہی شان استاد کی ہے. اور قرآن کی اور کیا شان ہے عزیزوں. قرآن کی یہ بھی شان ہے کہ آیا کہاں پہ، جدھر سے آیا، جدھر سے کتاب آئی ادھر سے ہی بولیے گا ذرا استاد آئے. اور جدھر کتاب آئی
ادھر ہی استاد آئے گا. کتاب کدھر آئی؟ پڑھو قرآن. نازل بہ الروح الامین علی قلبک میرا حبیب. یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نہیں آیا ہے، کسی پتے پہ نہیں آیا ہے، کسی شجر پہ نہیں آیا ہے، بلکہ میرا حبیب یہ قرآن تیرے دل پہ آیا ہے. قرآن اگر قلب مصطفیٰ پہ آیا ہے تو قرآن کا استاد گود مصطفیٰ میں آیا ہے. سینہ پیغمبر میں قرآن پڑھ رہا ہے، گود مصطفیٰ میں وارث قرآن پڑھ رہا ہے. جو شان سنتے جائیے کہ جو شان کتاب کی ہے وہی شان استاد کی ہے. کتاب کی یہ شان ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ. تو خدا فرما رہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر یہ شان قرآن کی ہے تو وارث قرآن کا نور جب پہاڑ کے سامنے آتا ہے دیوار حرم کے سامنے توجہ ہے تو پھر وہ دیوار اس نور کی تابانی کو برداشت نہیں کر سکتی، پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. وہ پھٹ کے مادر علی کو راستہ دیتی ہے. قرآن کا دعویٰ یہی ہے نا. توجہ ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. قرآن کی جو شان ہوگی استاد کی بھی توجہ ہے. جو شان کتاب کی ہے وہی شان استاد کی ہے. اور کتاب کی یہ شان ہے، کتاب کا یہ دعویٰ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اور ہم نے تیرے اے میرا حبیب ہم نے تجھ پر وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں کائنات کا علم موجود ہے، ہر بیان موجود ہے. وہ بیان چاہے ظاہر کا ہو، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ زمینوں کا علم ہو، آسمانوں کا غیب ہو، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے. لَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. چاہے کوئی چھوٹی سی چھوٹی شے ہو، بڑی سے بڑی شے ہو، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور جو کچھ تر اور خشک ہے مگر قرآن میں اس کا بھی ذکر موجود ہے. جب یہ عظمت کی شان قرآن کی ہے تو پھر وارث قرآن اور اس شان کا ہی ہوگا کہ اس کے لیے خدا فرما دے گا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. صلوات پڑھنے پر محمد والد. حضرت عبداللہ ابن عباس توجہ ہے شاگرد رشید ہیں مولا علی کے، لائق شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری سواری کی مہار جنگل میں گم ہو جائے تو جو ہے میری سواری کی مہار جنگل میں گم ہو جائے تو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں نہیں جاتا ہوں، قرآن سے ڈھونڈتا ہوں. تو جو ہے جنگل میں نہیں جاتا ہوں، قرآن سے ڈھونڈتا ہوں. شاگرد کس کا ہے آخر؟ یہ شان ہے. جو شان کتاب کی ہوگی وہی شان وارث قرآن کی ہوگی. اچھا قرآن اور وارث قرآن. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والد. ایک ہے کتاب اور اس کا ہے وارث. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت پڑھی کیونکہ بی بی کی مجلس ہے تو اس مجلس کی مناسبت سے میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پہ اختیار کیا ہے اس میں ارشاد خالق کائنات کی تاکہ زیادہ زحمت آپ کو نہ ملے. تمہید میں زیادہ وقت گزر گیا تو پھر انشاءاللہ پھر قرآن اور اہل بیت کے قابل میں بے شمار آیتیں ہیں. کون کون سی آیت پڑھے کون سی نہ پڑھے روایتیں ہیں، مگر آج بی بی کا تذکرہ کرنا ہے، بی بی کے حوالے سے بات کرنا ہے. بس تھوڑا سا آپ کو مجھے ساتھ چاہیے. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو ستاتے ہیں، اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں، ان کے لیے خدا فرماتا ہے کہ لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے. توجہ ہے، لعنت ہم بھیجتے ہیں نا تو یہ لعنت ہم اپنی مرضی سے نہیں بھیجتے، یہ سنت پروردگار ہے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی لعنتی ہیں اور
توجہ ہے عزیزوں، گھبرائے نہیں، دنیا کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میں جواب دے ہوں گا انشاءاللہ۔ کوئی غیر ذمہ دار بات ہم نہیں کرتے، قرآن سے ہر بات ہوگی، اور کوئی کمزور بات انشاءاللہ ہم دنیا کو نہیں دیں گے۔ ویسے بھی 2-3 سالوں سے تو یہ موضوع ایسا اوپن ہوا ہے کہ بی بی کا نام آتا ہے تو دنیا ہل جاتی ہے۔ بی بی کے نام میں طاقت تو دیکھیے، یہ بھی تو عظمت بی بی ہے عزیزو۔ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کو اور رسول اللہ کو ستاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ لعنتی ہے اللہ کے کاغذوں میں، دنیا میں بھی لعنتی ہیں، آخرت میں بھی لعنتی ہیں۔ تو آئیے چلے پتہ تو کرے یہ لعنتی ہیں کون؟ توجہ ہے، یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنتیں دنیا میں ہو تو بھی لعنتی ہیں، دنیا سے دفع ہو جائے تو بھی لعنتی ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے عزیزوں؟ کہ وہ لوگ تو نہیں جو بدر میں حضور کے ساتھ آئے تھے، لشکر کشی لے کر، لشکر لے کر آئے تھے نا عزیزوں۔ بدر کے میدان میں کوئی حلوہ بانٹنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، یہ کافروں کے باپ دادا حلوہ بانٹنے کے لیے آئے تھے یا رسول کو ستانے کے لیے آئے تھے؟ رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ کوئی بدر میں آئے تھے، کوئی احد میں آئے تھے، کوئی خندق میں آئے تھے، کوئی خیبر میں آئے تھے۔ اور یہ بھی میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں عزیزوں، ہمیں بدر پڑھنے میں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، احد و خیبر و خندق پڑھنے میں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارا اس قبیلے سے تعلق ہی نہیں ہے کہ جس قبیلے کے بڑے رسول کے مقابلے میں بدر میں آئے تھے، توجہ ہے، احد میں آئے تھے، اس قبیلے سے ہمارا کوئی تعلق۔ ڈر کے بھائی آپ لوگ ساتھ دیجئے، ہم یہ بتا جو خدا نے کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کو ستاتا ہے، اللہ کے رسول کو ستاتا ہے، یہ لوگ بدر میں کیوں آئے تھے، یہ خیبر میں کیوں آئے تھے، یہ خندق میں کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ پہلے بدر میں آئے، شکست پاش ملی، کس کی برکت ہے؟ علی کی برکت ہے عزیزو۔ ہمارا اس قبیلے سے تعلق ہی نہیں ہے، جس قبیلے کے بڑے کبھی بدر میں حضور کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی احد میں آتے ہیں، جب شکست نصیب ہوتی ہے یہودیوں کو ساتھ ملا کر، توجہ، جس طرح کال خندق میں اپنی شکست تسلیم کر کے یہودیوں کو ساتھ ملا لیا، آج بھی وہی ہو رہا ہے، وہی تو ہو رہا ہے۔ ذرا دیکھیے چشمے پر اپنی نگاہ کھول کے دیکھیے کائنات میں ہو کیا رہا ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، بغض علی میں جمع ہو رہی ہے دنیا۔ خندق میں یہودیوں کو بھی لے آئے لیکن پھر بھی شکست، خیبر میں بھی شکست، کون دے رہا ہے شکست؟ کس کے ذریعے شکست پاش ہو رہی ہے؟ اتنا تو طے ہے نا عزیزو، ہمارا اس قبیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے بڑے پیغمبر کے مقابلے میں آتے تھے، علی کے مقابلے میں آتے تھے، ادھر سے جو بھی کیا ہے نا وہی ہمارا امام ہے، ہمارا اس قبیلے سے تعلق ہے، جس قبیلے کا رہبر و پیشوا کبھی نبی کے مقابلے میں نہیں آیا بلکہ ہر وقت نبی کے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ ہمارا امام وہ امام ہے کہ جو بدر کا بھی ہیرو ہے، توجہ ہے، جو معرکہ بدر فتح مکہ کا ہیرو، فتح مکہ فتح بدر کا سپرمین علی ابن ابی طالب ہے۔ اور ہر کافر یہ کہہ رہا تھا مجھے علی نے مارا، مجھے علی نے مارا۔ اللہ کو علی سے اتنا پیار ہے کہ علی کی شکل میں فرشتے بھی اگر زمین پہ بھیجے ہیں نا تو علی کی شکل میں بھیجے ہیں، کیونکہ 313 تو تھے کل، قتل جتنے بھی ہوئے ہیں علی کے ہاتھ سے ہوئے ہیں، تو کتنے علی تھے بدر میں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور احد میں بھی علی ہیرو، فتح احد کا ہیرو، خندق میں ہمیں بیان نہیں کرتا کہ تفصیلی باتیں ہیں، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا جس قبیلے سے جس گروپ سے تعلق ہے
اس نے کبھی بھی رسول کو اذیت نہیں دی ہے. اللہ اکبر. کبھی بھی اس نے رسول کو تکلیف دی ہی نہیں ہے, نہ چھوڑا ہے. یہ وہ ہے, یہ وہ گروہ ہے عزیز و شیعان علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھنے میں محمد والے. ہمیں اس بات سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی ہے. تاریخ کے دامن میں حقائق موجود ہے, مگر ہم گھبراتے نہیں, اس لیے کہ ہمارا تعلق کسی ایسے سے جڑتا ہی نہیں جا کے. چاہے شرمندگی ہو, چاہے ندامت ہو, ہیں ایسے لوگ. مگر یہ بدر بھی معرکہ ہے, احد بھی معرکہ ہے, خیبر بھی معرکہ ہے, خندق بھی معرکہ ہے, فتح مکہ بھی معرکہ ہے. ہر معرکے کا ہیرو ہمارا امام ہے. ہر معرکے کی فتح مولا علی کے ہاتھوں ذوالفقار کی برکت سے ہے. توجہ ہے, ایک صلوات پڑھنے میں محمد و آل محمد. تو میں عزیزوں کی عرض کر رہا تھا, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں, رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں, ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے. آیت پڑھی ہے, روایت نہیں پڑھی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شیعوں کی روایت ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ضعیف روایت. نو, روایت ہے ہی نہیں ہے, یہ آیت ہے. اور آیت بھی ایسی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ منسوخ ہے, اس لیے کہ یہ آیت اس مقام پہ آئی ہے جہاں درود والی آیت موجود ہے. اگر درود قیامت تک چلے گا تو لعنت بھی قیامت تک چلے گی. تو جو ہے لعنت بھی چلے گی. تو پر عزیزان گرامی, اگر یہ بات ہے کہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ جو انسان, جو بشر اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے, دیکھ یؤذون عزیزوں مضارع کا صیغہ آیا ہے, یعنی جب بھی ماضی میں, حال میں, جب بھی اللہ اور اس کے رسول کو جو بندہ تکلیف دے گا, ایذا دے گا, اس کے لیے لعنت ہی لعنت ہے. لعنہم اللہ, اللہ کی لعنت ہے. چاہے وہ دنیا میں ہو تب بھی لعنتی ہے, دنیا سے مر جائے تب بھی وہ لعنت ہی لعنتی ہے. ابھی میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کے مقابلے میں جو بھی آیا حضور کو ستانے ہی آیا, ستانے ہی آیا, تکلیف دینے ہی آیا, اذیت. پھر مانو نا کہ بدر میں جو حضور کے مقابلے میں آئے وہ بھی لعنتی. توجہ, جو احد میں آئے وہ بھی لعنتی, جو خیبر میں آئے وہ بھی لعنتی, جو خندق میں آئے حضور کے مقابلے میں, جب بھی آئے, جس روپ میں آئے قرآن کی نظر میں, وہ لعنتی ہے. وہ لعنت اللہ علیہ ہے, رحمت اللہ نہیں ہے. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد. لیکن عزیزان گرامی قدر, حضور نے کبھی یہ نہیں کہا ہے یہی بات, مگر حضور نے کبھی, حضور نے کی ہے تو ایک ہی بات کی ہے, اور وہ یہ کہ فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. فمن آذاہا فقد آذانی, جس نے میری دختر فاطمہ کو اذیت دی, اس نے بیٹی میری فاطمہ کو اذیت نہیں دی, مجھے اذیت دی. اللہ اکبر. اور پیغمبر نے اعلان بھی کر دیا, وہ جو قرآن میں لعنت چھپی ہوئی ہے, پیغمبر یہ بتا رہے اس کا مصداق کون ہے, اس کا مستحق کون ہے. ہیں تو وہ بھی مستحق بدر والے, خیبر والے, احد والے, خندق والے, مگر اصل مصداق وہ ہے جو میری بیٹی کو اذیت دے گا. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے, میرا ٹکڑا ہے. یوں تو ہر بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے, مگر فاطمہ پیغمبر کی رسالت کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ بضع رسول ہے, فاطمہ بضع نبوت ہے. پیغمبر کیا فرما رہے, میں رسول ہوں, فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے. میں نبی ہوں, فاطمہ میری نبوت کا ٹکڑا ہے. میں صادق ہوں, فاطمہ میری صداقت کا ٹکڑا ہے. میں امین ہوں, فاطمہ میری امانت کا ٹکڑا ہے. جو کچھ میں ہوں, توجہ ہے, ہر اعتبار سے شریک کور رسالت و نبوت ہے فاطمہ. اور یہی وجہ ہے کہ بی بی عائشہ ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ اذا کانت فاطمہ, جب بھی فاطمہ آتی, قام علیہ, اذا کانت فاطمہ تو قام علیہ, فاطمہ تو علیہ کانت,
بی بی فرماتی ہے کہ جب بھی بزم رسالت میں فاطمہ آتی تو قام الیہا، اللہ کا رسول بی بی کے آگے توجہ ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، قام الیہا، اور کیا کرتے ہیں؟ رحبہا، ویلکم کرتے اپنی بیٹی کو، استقبال کرتے، اور کیا کرتے؟ اخذا بیدہا، بیٹی کا ہاتھ تھام لیتے، اور کیا کرتے؟ قبلہا، اس کو بوسہ دیتے، اور کیا کرتے؟ اجلسہا فی مجلسہی، جہاں وہ خود بیٹھے تھے وہاں بیٹی کو بٹھاتے، یعنی جہاں خود بیٹھتے وہاں آپ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ پیغمبر کیا سمجھا رہے ہیں؟ دنیا کی ہر سنت تو تمہیں یاد ہے، مسواک والی سنت بھی یاد ہے، اور بڑی بڑی سنتیں یاد ہیں، فاطمہ کے احترام والی سنت بھول گئے ہو؟ یہ فاطمہ کا احترام ہے، بیٹی کا احترام نہیں ہے، اس لیے کہ فاطمہ جزو رسالت ہے۔ یہ جو احترام ہو رہا ہے کس کا احترام ہو رہا ہے عزیزو؟ یہ منصب کا احترام ہے، یہ ذات کا احترام نہیں ہے، منصب کا احترام ہے۔ کیسے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تاکید تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین ماڈل ہے، بہترین نمونہ مخفی ہے۔ رسول کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ نمونہ عمل ہے۔ لہذا ہر باپ رسول کو دیکھے، رسول کیسے باپ ہیں، تو جو ہر بیٹا رسول کو دیکھے، رسول کیسے بیٹا ہے، ہر شوہر رسول کو دیکھے، رسول کیسے شوہر ہیں۔ اب رسول کی زندگی میں مردوں کے لیے تو نمونہ نظر آئے گا، مگر بیوی کیسے دیکھے گا؟ وہ بیوی کیسی ہوتی ہے؟ اچھی ماں کیسی ہوتی ہے؟ توجہ ہے؟ یا رسول اللہ آپ بتائیں، آپ کو اللہ نے کہا کہ آپ کی ذات عالم انسانیت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، مگر آدھی سے زیادہ انسانیت میں عورتیں موجود ہیں، عورتوں میں بیویاں بھی ہیں، عورتوں میں مائیں بھی ہیں، عورتوں میں بیٹیاں بھی ہیں۔ کیسے پتا چلے کہ اسلام کی اچھی بیٹی کیسی ہوتی ہے، اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے، اچھی ماں کیسی ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرما دیا، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ فاطمہ تو بزا تو منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے۔ لہذا فاطمہ کی زندگی میں بہترین بیوی چھپی ہوئی ہے۔ اچھی بیوی کوئی بننا چاہتا ہے تو وہ چاہتی ہے تو کس کو دیکھے؟ فاطمہ کو دیکھے۔ اچھی ماں بننے کے لیے کس کو دیکھنا ہے اس نے؟ حضرت فاطمہ کو دیکھنا ہے۔ اچھی بیٹی بننے کے لیے ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے عزیزان اکرام، آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں۔ ہر عورت دنیا میں آتی ہے نا، اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں اس کی زندگی میں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو کہ وہ بیٹی ہے، توجہ ہے۔ دوسرا پہلو کہ وہ بیوی ہے۔ تیسرا پہلو کہ وہ ماں ہے۔ اب بیٹی کے لیے حضور کا یہ فرمان موجود ہے کہ بیٹی اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہے، توجہ ہے۔ تو میرے ساتھی جی کے عزیزوں، بیٹی والدین کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اور دوسرا پہلو بیوی ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے آدھے ایمان کی مالکہ ہے کہ نہیں ہے؟ مانتے اس بات؟ جو شوہر ہیں وہ جانتے کہ کس طرح آپ کی بیوی نے آپ کے ایمان کو بچایا ہے، آدھے ایمان کی حفاظت تو اس نے کی ہے۔ اور ماں کے بارے میں فرما دیا کہ ماں وہ ہے کہ جس کے قدموں میں اس کے بچوں کی جنت ہے۔ توجہ، اب بات فاطمہ کی آ گئی ہے تو فاطمہ اس کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرا حبیب، ہم نے تجھے بھیجا ہی نہیں ہے مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا منزلت ہے بیوی فاطمہ کی کہ جو رحمت للعالمین ہے اس کے لیے اللہ نے فاطمہ کو رحمت بنا دیا ہے۔ اور پھر شوہر آدھا ایمان بیوی کے کھاتے میں ہوتا ہے، بیوی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور فاطمہ اس ہستی کے آدھے ایمان کی مالکہ ہیں جس کے لیے خدا پیغمبر نے فرما دیا کہ بَرَزَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ إِلَى الْكُلِّ کو
کل ایمان، اللہ اکبر، کل ایمان کے ایمان کی محافظہ کا نام ہے فاطمہ. اور تیسرا پہلو ہے ماں کا. ہر اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور فاطمہ وہ ہے کہ جس کے قدموں میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کی جنت فاطمہ کے قدموں میں ہے کہ جن کو خود پیغمبر نے جنت کا مالک بنایا ہوا ہے، جنت کا سید و سردار کہا ہے کہ یہ جنت کے سردار ہیں. عزیزو، جنت کا سردار ہونا اور ہے، جنتی ہونا اور ہے. لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ فلاں حضرات کو جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے. کیا بات ہے بھائی، مبارک ہو اس خوشخبری کی. پھر ہمیں بھی مبارک دو کہ اگر وہ جنتی ہونے کی بشارت رکھتے ہیں تو حسن و حسین ان کے سردار ہونے کی بشارت رکھتے ہیں. اگر ہر نبی جنتی ہے، ہر جنتی جنتی ہے، مگر یہ سردار ہے. آدم جنتی ہو سکتے ہیں، توجہ، جو پیغمبر پہ ہمارا ایمان ہے، وہی عقیدہ ہے. پیغمبر کی نکلی ہوئی زبان سے ہر کلمہ ہمارے لیے ہدایت رکھتا ہے. آدم جنتی ہے، 1,24,000 انبیاء جنتی ہیں، مگر جنتیوں کے سردار نہیں ہیں. تو جو ہے کچھ عرض کر دوں اگر اجازت ہے. جنتی ہیں مگر جنتیوں کے سردار نہیں ہیں. یا یوں کہوں کہ حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ جنت جائیں گے مگر جنت کے سردار نہیں ہو سکتے. صحیح کہا ہے میں نے؟ آپ بتائیں، آپ نے غلط کہا ہے. میں نے رضی اللہ کہا ہے. رضی اللہ تو اسے کہتے ہیں کہ جس سے خدا ناراض ہو. توجہ ہے، رضی اللہ کا محتاج تو وہ ہے جو نبی ہے خدا کا، اس پہ تو اللہ کا سلام ہے. آج کو بات سمجھ میں، مجھے جس کے بارے میں علم ہو کہ یہ پتہ نہیں جنتی ہے یا نہیں ہے، بہرحال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ اس سے کیا ہو جائے، راضی ہوئی. دعائیہ کلمات ہے، دعائیہ کلمات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر جنتی کو ہم اگر نبی جنتی ہے اس کے لیے رضی اللہ کہنا صحیح نہیں ہے تو جنتیوں کے سرداروں کو کیسے رضی اللہ کہیں گے؟ اور جو ہے جنت کے مالکوں کو کیسے ہم رضی اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ان کے لیے تو قرآن میں سلام ہے، ان کے لیے تو نماز میں درود ہے. عزیزان محترم، بات فاطمہ کی ہو رہی ہے. بس آپ کی خدمت میں ایک نظم عرض کرتا ہوں کس کی، علامہ اقبال کی. علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا ہے. عزیزو، اگر آپ مجھے اجازت دیں، میرا ساتھ دیں تو میں وہ نقشہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر چند مسائل کے جملے. ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مریم مرزا کی نسبت عیسیٰ عزیز. فارسی سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، نہیں ہے میں ساتھ عرض کرتا ہوں. مریم مرزا کی نسبت عیسیٰ عزیز اور سہ نسبت حضرت زہرا عزیز. علامہ فرماتے ہیں مریم کو عزت کی ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ عیسیٰ معصوم کی ماں ہے، اور فاطمہ کو اس طرح کی ایک نہیں 3 نسبتیں حاصل ہیں. اور سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، وہ 3 نسبتیں عزت کی رکھتی ہیں. کون کون سی؟ نور چشم رحمت للعالمین، وہ بیٹی ہیں تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں. اس کی شان یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. اس کی شان یہ ہے کہ وہ اولین و آخرین کا امام ہے. بانو تاجدار حلقہ، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. تو جو ہے علامہ فرماتے ہیں کہ وہ بیوی ہے تو اس کی ہے بانو تاجدار حلقہ، مرتضی مشکل کشا. وہ مرتضی بھی ہے، ہمارا بنایا وہ مرتضی نہیں، اللہ کا مرتضی ہے. مشکل کشا شیر خدا ہے. مادر مرکز پرکار عشق. مادر مرکز پرکار عشق. عزیزو یاد رکھو، جب بات عشق کی آئے نا تو پھر اپنی عاشقیوں معشوقیوں کو ذہن میں نہ لو. عشق وہ ہے جو خدا سے ہو. حقیقی معشوق اللہ کی ذات ہے. اور جہاں بات عشق کی ہو رہی ہے، مرکز مادر مرکز پرکار عشق.
یہ اس کی ماں ہے کہ جو عشق کے مرکز کا نقطہ مرکزی ہے. مادریا کاروان سالار عشق حسین کی طرف اشارہ ہے. اور پھر اگلا جو جملہ کہا ہے علامہ نے بڑا ہی قیمتی جملہ ہے. اللہ جانے عزیزوں مجھے نہیں پتا ہے کہ علامہ اقبال کے دل میں بی بی کی کتنی معرفت تھی, کتنی عظمت تھی کہ اس نے ایک جملہ کہہ دیا. یہ حاصل کلام ہے پوری نظم کا. کہتے ہیں کہ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول, یعنی وہ حضور کے لیے کہہ رہا ہے, حضور کے لیے کہ حضور کی تسلیم کی کھیتی کا پھل فاطمہ ہے. حضور کی عظمت کو سمجھو, حضور کون ہے, حضور کی عبادتوں کو دیکھو. حضور یعنی حضور نے جو کچھ بھی کیا نا تو جو ہے, یعنی علامہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضور نے جتنی عبادتیں کی, جتنی اطاعتیں کی, جتنی ریاستیں کی, جتنے مصائب اٹھائے, جو کچھ بھی تکلیفیں اٹھائی, اس کے بدلے میں اللہ نے جو دیا مزرعہ تسلیم را حاصل بطول, عبادتوں کی تسلیم کی کھیتی کا پھل بطول ہے. مادرا را اسوہ کامل بطول, اور ماں کے لیے بہترین نمونہ عمل بطول کی ذات ہے. صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ. دو مصرے رہ گئے, آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی. کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کہہ رہے رشتہ آئین حق زنجیر پا است, رشتہ آئین حق زنجیر پا است, یعنی کیا, یعنی دین سے میری وابستگی جو ہے, میرا تعلق جو ہے وہ میرے پاؤں کی زنجیر ہے. میں ادھر ادھر ہل نہیں سکتا ہوں, حرکت نہیں کر سکتا ہوں. رشتہ آئین حق زنجیر پا است, پاس فرمان جناب مصطفیٰ است, اور مصطفیٰ کے فرمان کا لحاظ ہے, ورنہ کیا کر دیتا میں, سنو گے علامہ اقبال کہتے ہیں ورنہ میں یہ کر دیتا جی, ورنہ کہ تربتش گردی دمی, ورنہ میں یہ کرتا کہ جس طرح دنیا والے کعبے کے گرد چکر کر کے طواف کرتے ہیں, میں فاطمہ کی قبر کے گرد طواف کرتا. تو جو ہے میں زہرا کی قبر کا طواف کرتا. اللہم صلی علی محمد. اور پھر کہتے ہیں کہ سجدہ خاک او پاشی دمی, اور اس کی قبر کی مٹی کو میں سجدہ گاہ بنا لے. صلوات پڑھ محمد. عزیزان گرامی, اس بی بی کی کیا عظمت بیان کی جائے, کیا عظمت بیان کی نہیں جا سکتی عزیزوں. اور پیغمبر نے یہ بتا دیا فاطمہ تو بضعۃ منی, اور یہ شاید کوئی بات ہی نہیں ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. من ازاہا, جس نے اس کو اذیت دی, فمن ازا فقط آزاد, اس نے اس کو نہیں دی, مجھے اذیت دی ہے. اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اب پڑھو نا قرآن کی وہی آیت پھر آ گئی کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جس نے دی اللہ اور رسول کو اذیت دی ہے اس کے لیے اللہ کی لعنت ہے, دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور چاہے اس نے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول کو اذیت دی ہو, یا 1400 سال بعد بی بی کو, اللہ اکبر, بی بی کی شان میں گستاخی کر کے, بی بی کو جھوٹا کہہ کے, بی بی کو خطا پر کہہ کے اللہ کو دل دکھائے, رسول اللہ کی دل آزاری کی ہو, اللہ کو اذیت دی ہو, تو اس کے لیے بھی لعنت, وہ بھی لعنت کا مستحق ہے. بس عزیزان گرامی, میں کیا عرض کروں, آج 3 جمادی الثانی ہے اور بی بی کو بہت زخم ملے ہیں امت کی طرف سے. ایک زخم نہیں ملا عزیزوں, بڑے زخم ملے ہیں, بڑے زخم ملے ہیں. اب میں نے گنے جو لکھے کم از کم 10 بڑے زخم. پہلا بڑا زخم یہ ہے کہ عزیزوں کہ جس وقت رسول اللہ کی آنکھ بند ہو رہی تھی نا, رسول اللہ تو جانتے ہیں جب رسول اللہ اس دنیا سے جانے لگے تھے نا, جب فاطمہ کی گود میں, یہ مشہور روایت پہلے بھی عرض کر چکا کہ رسول اللہ کی پاس بیٹھی ہوئی ہیں فاطمہ, رسول اللہ بے ہوش عالم بے ہوشی میں ہیں, اور دق الباب ہوتا ہے, دروازے میں کوئی دستک دیتا ہے نا عزیزوں, اندر سے بی بی زہرا بولتی ہیں ارے آنے والے مسافر تو
टपक पड़े, बीबी की आंखों से आंसू का गिरना था। चेहरा अक़दस रिसालत मआब पे आंसू गिरे, रसूलुल्लाह की आंखें खुली, फरमाया मेरी बेटी हो मेरा पारा जिगर, अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी तो मैं मौजूद हूँ। मेरे होते हुए मेरी बेटी को किसने रुला दिया, और मेरे होते हुए मेरी फातिमा को किसने सताया। अज़ादारों, बीबी ने कहा बाबा जान, दरवाजे पे कोई शख्स आया है, बार बार धक्कर बाब कर रहा है। अज़ादारों, रसूलुल्लाह ने कहा बेटी ज़हरा, ये तेरे दरवाजे की इज्जत और अज़मत का लिहाज है, वरना ये तो वो है जो किसी के पास इजाजत लेकर नहीं जाता। अजीज़ों, जब हुजूर ने बताया ये तो मलकुल मौत है, अजीज़ान गिरामी, ये है कदर इस दरवाजे की, फरिश्ते भी रुक जाते हैं। ये वही दरवाजा है जिस पे 6 महीने अल्लाह का रसूल आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ओ अहले बैत नबुव्वा, आप पर मेरा सलाम हो। अल्लाह जाने लोगों को क्या हो गया, इधर रसूलुल्लाह की आंख बंद हुई, उधर लोगों के तेवर बदल गए और फातिमा को ये कहना पड़ा। अज़दारों, मुझे नहीं पता कि बीबी पे कितनी मुसीबतें आई, मगर ये याद रखो उम्मुल मसाइब बीबी की बेटी हजरत ज़ैनब को कहा जाता है, जनाब ज़हरा को नहीं कहा जाता। अल्लाह जाने इस बीबी पे कितनी मुसीबतें आई कि बीबी अपने बाबा की कब्र पे जाती हैं और हाथ टेक के कहती हैं या बताओ सुब्बत अलैया मुसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया में सरना लया। ओ मेरे बाबा, आपके जाने के बाद मुझ पे वो मुसीबतें आई, मुसीबतों के वो पहाड़ टूटे, अगर वो रोशन दिनों पे आते तो वो भी सियारातों में बदल जाते। अल्लाह जाने बीबी पे क्या क्या ज़ुल्म सितम हुए। अज़ादारों, आज का रोज वो रोज है कि रसूलुल्लाह की बेटी मुसलमानों के दिए हुए जख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया से अली को सोगवाए छोड़ कर चली जाती है। अपने हसन हुसैन, अज़ादारों, छोटे बच्चों वाली जो माँ होती है ना, वो कभी ये नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे यतीम हो जाए, मगर अज़ादारों, बीबी को इतना सताया कि बीबी अपने मरने की दवा कर रही है। अज़ादारान मज़लूम करबला, कौन कौन सी मुसीबत का जिक्र करूं, बीबी को दिए गए किस किस जख्म का जिक्र करूं। अज़ीज़ों, रहलत रसूल के बाद बीबी को पहला जख्म उम्मत की तरफ से ये मिला कि बीबी के पास से बीबी के मुज़ारों को भगा दिया गया और बारे फिदक पे कब्जा कर दिया गया। और दूसरा जख्म ये मिला, बीबी को दरबार में जाना पड़ा अपने हक के मुतालबे के लिए। तीसरा जख्म ये मिला कि बीबी को खाली लौटा दिया गया। चौथा जख्म ये मिला कि बीबी के दरवाजे पर मुसलमान हमला करके आए और वो कह रहे हैं कि अली को बाहर निकालो वरना इस घर को आग लगा देंगे। अज़ादारों, अंदर से रसूलुल्लाह की दुख्तर ने कहा आए मुसलमान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये दुख्तर रसूल का घर है, यहाँ पे हसनैन है, रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। कहने वाले ने कहा हमें इससे कोई गरज नहीं है, दरवाजा खोलो वरना आग लगा देंगे। अज़ादारों, सिर्फ धमकी ना थी मगर दरवाजे को आग भी लगा दी। दरवाजे पे लकड़ियां जमा हो गई और आग के शोले बुलंद होना शुरू हुए। अज़ादारों, इसी आलम में रसूलुल्लाह की बेटी दरवाजे के पीछे आती है और पुकार के कहती है कुछ तो हया करो, और मेरे बाबा का कलमा पढ़ने वालों, कुछ इस घर का
حیا تو کرو۔ عزادارو کسی نے اس چلتے ہوئے دروازے پہ اس انداز سے لات ماری کہ چلتا ہوا دروازہ پہلو فاطمہ پہ گرا، فاطمہ کا پہلو زخمی ہو گیا۔ فاطمہ پکار کے کہہ رہی ہے او اسماء، او فضا، او میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو ادھر بی بی کا پہلو بھی زخمی ہے، ادھر بی بی کا محسن بھی شہید ہو گیا، لیکن بی بی نے کیا دیکھا کہ لوگ علی کی گردن میں رسیاں ڈال کے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ عزادارو جب بی بی نے دیکھا کہ علی کو لوگ لے کر جا رہے ہیں تو بی بی کو پہلو کا درد بھول گیا، محسن بھول گیا۔ بی بی دوڑتی ہوئی گئی اور علی کو پکڑ کے کہتی ہے مسلمانوں علی کو خبردار نہ لے کے جاؤ۔ عزادارو ایک ہاتھ بی بی کا علی کے ہاتھ پہ ہے۔ عزادارو ایک ملعون نے ایک ایسا تازیانہ مارا، روایت یہ کہتی ہے وہ تازیانہ لگنے کے بعد بی بی ہاتھ میں تسبیح نہ پکڑ سکتی۔ عزادارو کتنا مسائل پڑھوں میں بس اتنا عرض کرتا چلوں کہ آ گیا وہ وقت کہ جب بی بی اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ عزادارو ایک مرتبہ جب مولا نے اسماء کو ساتھ رکھ کے بی بی کے غسل و کفن کا اہتمام کیا، مولا سہارا درے اے اسماء آرام سے، اے اسماء حوصلہ کرو، اے فضا تم بھی حوصلہ کرو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ عزادارو اللہ جانے کیا ہوا، غسل کے دوران میرے مولا کی ایک ایسی چیخ بلند ہوئی، سوال کرنے والوں نے سوال کیا مولا آپ تو ہمیں منع کر رہے ہیں، آپ کو کس شے نے رلایا؟ کہا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں مگر زہرا نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے۔ عزادارو بی بی کا جنازہ تیار ہو گیا، رکھا بلاؤ زینب کو، بلاؤ کلثوم کو، بلاؤ حسن و حسین کو، آ کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لے۔ عزادارو سارے بچے آئے، نہ آیا تو غریب کربلا۔ عزادارو حسین کونے پہ کھڑے ہیں، حسن ماں کے پاس ہے، زینب و کلثوم ماں کے پاس ہے۔ عزادارو حسین کہتے ہیں کہ جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں میں اپنی ماں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ عزادارو ادھر حسین کھڑے ہیں اور ادھر بندے کفن ٹوٹتے ہیں۔ آؤ میرا غریب کربلا حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ الہی بحق محمد و آل محمد